بیان میں نے کل عربی میں میں نے ان کے خطبے پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور اردو میں کیونکہ اس پر بات نہیں ہوئی تھی اس لیے اس وقت یہ چند کلمات میں ذکر کر رہا ہوں۔ یا اللہ اگر یہ حالت ہوگی حرمین کے اماموں کی اور ان کے سربراہ و ذمہ دار کی، تو کیا حشر ہوگا بقیہ ملاؤں کا، مولویوں کا، مفتیوں کا، قاضیوں کا، اور سرکار اور دربار سے وابستہ ملازموں کا۔ اور دہشت گرد حکومت کی فضیلتیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی چھوٹے ہو گئے۔ یہ حکومت ان سے آگے بڑھ چکی ہے، یہی ہے جو اس وقت اللہ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ایسا جھوٹ اور دجل و فریب کیسے زبان پر اور حرم میں اور منبر حرم پر جاری ہوتا ہے؟ ابھی جمعے کو امام حرم اور حرمین کے امور کے ذمہ دار اعلیٰ جناب عبدالرحمن سدیس صاحب نے تقریر فرمائی، جمعے کا خطبہ دیا مسجد حرام میں، جس میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات اور یہودیوں کے ساتھ دوستی کے لیے بیان فرمایا، اس کے لیے تمہید کی، کیونکہ جو کام امارات نے کھل کر کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دونوں حکومتیں یہودیت کی پیداوار ہیں اور یہودی ماں کا دودھ پی کر یہ سب بڑھے ہیں، لیکن جو چیزیں مخفی تھیں وہ اب کھلنے کا دور آ گیا ہے۔ تو پہلے انہوں نے روابط کا اعلان کیا، اب جو روابط آل سعود قائم کرنے جا رہے ہیں کھلم کھلا دکھا کر پوری دنیا کو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، اب چونکہ اس کا دور قریب آ گیا ہے تو استعمال کیا گیا حرم کے امام عبدالرحمن السدیس کو۔ جو قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ فرشتے پڑھ رہے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں تو لگتا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیں گے اور زمین شق کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب حکام پرستی کے مظاہرے کرتے ہیں تو اس وقت کچھ دوسرا ہی منظر ہوتا ہے۔ اس وقت نہ داڑھی باقی رہ جاتی ہے، نہ غترہ باقی رہ جاتا ہے، نہ حرم کی نسبت باقی رہ جاتی ہے۔ یہی امام حرم ہیں جن کو حکومت واشنگٹن لے گئی تھی، ابھی 1 سال کی بات ہے، واشنگٹن لے گئی تھی۔ واشنگٹن کو دیکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کے صرف 2 قائد ہیں جو پوری انسانیت کی قیادت کر رہے ہیں اور امن و امان کے ساحل تک اس کو پہنچائیں گے، ایک محمد ابن سلمان اور ایک ٹرمپ اور محمد ابن سلمان، یہ دنیا انسانیت کے قائد ہیں۔ یہ ان کا بیان ہے، ریکارڈڈ ہے، لاکھوں نے سنا، اور پھر لوگ سن رہے ہیں اور سر پیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ حالت ہوگی حرمین کے اماموں کی اور ان کے سربراہ و ذمہ دار کی، تو کیا حشر ہوگا بقیہ ملاؤں کا، مولویوں کا، مفتیوں کا، قاضیوں کا، اور سرکار اور دربار سے وابستہ ملازموں کا کیا حشر ہوگا؟ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا نہیں بیانات دیے گئے، اور جو بیچارے بے گناہ جیلوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، طلباء ہیں، صلحاء ہیں، صالحین ہیں، جن کو حکومت نے مجرمانہ طور پر جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ یہ امام صاحب انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور دہشت گرد حکومت کی فضیلتیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی چھوٹے ہو گئے۔ یہ حکومت ان سے آگے بڑھ چکی ہے، یہی ہے جو اس وقت اللہ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ایسا جھوٹ اور دجل و فریب کیسے زبان پر اور حرم میں اور منبر حرم پر جاری ہوتا ہے؟ یہ ایسی خطرناک صورتحال ہے جس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک آواز ہو کر اتنی شدت کے ساتھ اس کو چیلنج کرنا چاہیے، اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے، اور قسم کھا لینی چاہیے کہ حرمین جب تک ان سے خالی نہیں کرائے جائیں گے، ان سے آزاد نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک کوئی مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ بیان میں نے کل عربی میں میں نے ان کے خطبے پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور اردو میں کیونکہ اس پر بات نہیں ہوئی تھی اس لیے اس وقت یہ چند کلمات میں ذکر کر رہا ہوں۔ کاش کہ مسلمانوں میں غیرت پیدا ہو، حمیت پیدا ہو، اور جو اس طرح کے سرکاری ملازمین کی حیثیت رکھنے والے مولانا ہیں، مولوی ہیں، صوفی ہیں، اور ایسے ہیں بہت سے جو لال رومال سر پہ ڈالتے ہیں، جوکر
جو جوکر سر پہ ان کی طرح نقل کرتے ہوئے ان کی طرح لال رومال ڈالتے ہیں، اور جو شیخ بنتے ہیں اور جو اپنی مسندوں کے مظاہرے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، وہ صحابہ کو گالی دیں، وہ عمر کی گستاخی کریں، ابو بکر کی شان میں گستاخی کریں، خالد بن الولید کی شان میں گستاخی کریں، تو یہ ملا ٹولہ، یہ خبیث اور کرایہ دار مولویوں کی خاموشی دیکھنے کی ہوتی ہے، اور وہاں ہر طرح کا جرم کریں اور یہاں تک کہ حرم کی حرمت بھی پامال کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صاحب مسند و صاحب مشیخت ہیں کس طرح خاموشی سے اس کو گزار دیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے جو ان کو چھچڑے ملتے ہیں اسی پر وہ پلتے ہیں۔ اس لیے عوام کو، پوری ملت کو چاہیے کہ وہ پہچان لے کہ کون اپنے ہیں، کون پرائے ہیں، کون قرآن پاک کا علمبردار اور حامل ہے اور کون اس کے چھپے اور کھلے دشمن ہیں۔ ضروری ہے کہ اس صورتحال سے واقف ہوں۔ یہ آپ کو فرقوں میں بانٹیں گے، یہی لوگ ہیں جب حقیقتیں کھولی جائیں گی اور حدیثیں پیش کی جائیں گی اور آیتیں پیش کی جائیں گی، تو یہی طبقہ ہے مجرموں کا جو باہر نکل کے آئے گا، زبانیں پھاڑے گا، گلے پھاڑے گا، چیخے گا۔ لیکن جب وہاں پر آل سعود اور آل نہیان جزیرۃ العرب کو مس کر رہے ہوں گے تو یہ خاموش رہے گا اور یہ اندر خوش ہو رہا ہوگا اور یہ کوشش میں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سفارت خانے سے ایک ریال ہی مل جائے۔ یہ فرق ہے جس سے پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اس سے پہچانو اور کسی بات کو مت سنو۔ یہ جو جھوٹی تاریخ پیش کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں کسی بھی موضوع کے بارے میں، یہ یاد رکھو کہ ان کے جھوٹ کو ٹھوکر مار دو، اور جو بات نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے قطعی طور پر ثابت ہے، اس کو سنو، اس پر توجہ دو۔ اور پہچان کے لیے یہ ہے کہ دیکھو کون ہے جو یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے، دوستیاں رچا رہا ہے اور جزیرۃ العرب کو بگاڑ رہا ہے، اور کون ہے جو احقاق حق کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اسی سے پہچانو۔ بس یہ پہچان اگر تمہارے ہاتھ میں آ گئی تو انشاءاللہ وہ مسلمان جو مدرسوں میں ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، زندگی کی کسی بھی شعبے میں ہیں، ان کو بات سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی، ورنہ یہ اتنے عیار و چالاک قسم کے بگڑے ہوئے بدماش مولوی نما شکل کے لوگ ہیں جو تمہیں الجھائیں گے، پھنسائیں گے، کبھی فتوی بازی میں لگیں گے یا فرقوں میں بانٹیں گے۔ یہ امت کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتے، یہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو عیار شیطانوں کی اولاد ہیں اور جو اس امت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات مجھے کھل کر کہنی پڑ رہی ہے کہ کاش کے دماغ کھل جائیں اور ضمیر بیدار ہو جائے، اور کاش کے ان کو ہوش آئے قبل اس کے کہ خدا کا ان پر عذاب نازل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔